نحمدہ نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن علی بن ابی طالب قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله رواه الترمذی والدارمی۔ حضرت علی بن ابو طالب مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں مکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو ہم مکہ کے بعض اطراف میں نکلے گئے تو کوئی درخت اور پتھر آپ کے سامنے نہ آتا مگر یہ کہ وہ کہتا السلام علیک یا رسول اللہ، یعنی جس درخت اور پتھر کے قریب سے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم گزرتے تو وہ درخت اور پتھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھتا اور کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ معجزہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا میں درخت اور شجر و حجر بھی آپ کو جانتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ یہ شان ہے۔ سنیے اسی طرح کی روایت حضرت انس سے ہے، ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بالبراق لیلۃ اسری به ملجما مسرجا فاستصعب علیہ فقال له جبریل اب محمد تفعل هذا صلی اللہ علیہ وسلم فما رکبک احد اکرم علی اللہ منہ قال فرفض عرقا رواہ الترمذی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس رات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اس رات حضور کی خدمت میں براق کی سواری لائی گئی۔ براق کی سواری کے طور پہ لایا گیا، زین کسا ہوا اور لگام لگا ہوا، ملجمن و مسرجن، زین کسا ہوا لگام لگا ہوا، یعنی اس سواری پہ زین کسی تھی اور براق کی لگام بھی لگی ہوئی تھی، یعنی پوری تیاری۔ فاستصعب علیہ، تو اس پر اس نے سرکشی کی، یعنی وہ براق جو جنت کی سواری ہے اور جس پر بیٹھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عرش کی منزلیں پار کیے، آسمان کی منزلیں پار کیے، حضور پر جب وہ سواری لائی گئی تو وہ بدکنے لگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اور جانور کی طرح اپنے سوار کو سوار کرنا نہیں چاہتے ہیں تو بدکتے ہیں، نہیں، بلکہ محدثین فرماتے ہیں وہ خوشی سے اچھلا، خوشی سے وہ اچھل گیا کہ آج میری قسمت کا ستارہ عروج پر ہے کہ جانے عالم میری پشت پہ جلوہ بار ہے۔ بدک گیا، خوشی میں کود پڑا، اچھل پڑا۔ اس سے جبریل نے کہا اب محمد تفعل هذا، اے براق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ حضور تجھ پہ سوار ہو رہے ہیں،
اور تو ان کے ساتھ ایسا کرتا ہے. فما رکبک احد اکرم علی اللہ من، سن اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ معظم ہے، ان سے زیادہ معظم تجھ پر آج تک کوئی سوار ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کے نزدیک سب سے معظم مکرم یہ نبی ہے، اور ان سے پہلے ان سے زیادہ عظمت والا اور مکرم کوئی انسان تجھ پہ سوار ہی نہیں ہوا. فصا عرقا، تو پھر وہ براق جو تھا وہ پسینے سے سرابور ہو گیا. پسینے سے یعنی اسے شرمندگی ہوئی، جبکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ خوشی سے اچھلا تھا کہ آج میری قسمت کا ستارہ جگمگایا کہ آمینہ کا لال آج میری پشت پہ جلوہ فگن ہے. مگر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ کہنا، تفعل ھذا، ایسا کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یعنی ایسا کوئی نہ سمجھے کہ اس براق کو پتہ ہی نہ تھا، نہیں وہ بھی پتہ ہے. اور جنت کا براق خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا گیا ہے. اور یہ براق لانا ورنہ حضور تو ویسے ہی جا سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ایک عظمت کے اظہار کے لیے، ایک وقار، ایک جو ہے ان کا رتبہ اور مرتبہ بتانے کے لیے براق کو لایا گیا، ورنہ حضور بغیر براق کے بھی سفر معراج طے کرتے. یہ براق جس پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہوئے، اور پھر وہ مکہ سے لے کر بیت المقدس، بیت المقدس سے آسمان اس رفتار سے چلتا کہ جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی تو پھر اس وقت اس کے ایک قدم کا فاصلہ طے ہو جاتا. براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے، مہکتے گل بن لہکتے گلشن ہرے بھرے لے لہا رہے تھے. یہ تھا. ان بریدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما انتهينا الى بیت المقدس قال جبریل باصبعه فخرق بها الحجر فشد به البراق. رواه الترمذی. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم بیت المقدس پہنچے، مکہ شریف میں سرکار ام ہانی کے مکان سے نکلے اور حرم میں آئے، زمزم سے سرکار نے وضو فرمایا، اور پھر وہاں سے جو ہے فلسطین یعنی بیت المقدس تشریف لے گئے. آقا کہتے ہیں لما انتهينا الى بیت المقدس، جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبریل نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، اپنی انگلی سے حضرت جبریل نے اشارہ کیا، تو آپ کے اشارے سے ایک پتھر چر گیا، ایک پتھر چر گیا، اور اسی سے شدہ به البراق وشدہ به البراق، اور اس سے براق کو باندھا گیا. یعنی محدثین فرماتے ہیں کہ چونکہ فلسطین میں کئی ایک انبیاء کرام مرسلین اعظام تشریف لائے، اور وہ جب کسی کام معاملے کے لیے فلسطین تشریف لاتے تو وہ انبیاء کرام جس کھونٹے سے اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، جس الحمدللہ یہ فقیر وہ جگہ دیکھ کے آیا جہاں وہ آج تو وہ جگہ بالکل بیت المقدس کے جو ہے بائیں طرف ہے، تھوڑا نیچے جانا پڑتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، مگر وہ کھونٹا جس سے انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، زمانوں کے بعد پھر چونکہ وہ جگہ وہ کھونٹا جس سے سواریاں باندھی جاتی تھی وہ بالکل جو ہے مرور زمانہ کی وجہ سے زمین میں دھس گیا تھا، اس کے نشان تھے باقی تھے، وہ کھونٹا نیچے چلا گیا تھا. حضرت جبریل نے اشارہ کیا تو آپ کے اشارے سے وہ کھونٹا باہر آ گیا، اور اسی سے جناب جبریل نے براق کو باندھ ڈالا، براق کو باندھ ڈالا. تو یہ
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے تشریف لے گئے اور بیت المقدس میں انبیاء اور مرسلین کی امامت فرمائی، جہاں تمام انبیاء کرام حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک حاضر ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی امامت فرمائی، اور پھر یہاں سے سب سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام سے ملاقات کیے، اور پھر آسمان کا سفر طے کیا، تو آسمان میں بھی ان نبیوں سے ملاقات ہوئی جن سے بیت المقدس میں ملاقات ہوئی۔ یہ پورا واقعہ جو ہے رجب کے آخری عشرے میں، اور اس سے پہلے تفسیر میں بھی باب المعراج میں عرض ہو چکا۔ ان یعلا ابن مرۃ الثقفی قال ثلاثة اشیاء رأیتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینا نحن نسیر معه اذ مررنا ببعیر اصنع علیہ فلما رآه البعیر جرجرا فوضع جرانه ووقف علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال این صاحب هذا البعیر فجاءه فقال بعنیه قال بل نهبه لك یا رسول اللہ وَإِنَّهُ لِأَهْلِ بَيْتٍ مَا لَهُمْ مَعِيشَةٌ غَيْرُ قال اما اذا ذكرت هذا من امره فإنه شكا كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه ثم سرنا حتى نزلنا منزلا فتنام النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شجرة تشق الأرض حتى غشيت ثم رجعت إلى مكانها فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له فقال هي شجرة استأذنت ربها ان تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها قال ثم سرنا فمرنا بماء فأتته امرأة بابن لها به جنة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنخره ثم قال اخرج فإني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سرنا فلما رجعنا مرنا بذلك الماء فسألها عن الصبي قال والذي بعثك بالحق ما رأينا منه غيبا بعده رواه في شرح السنة۔ حضرت یعلا بن مرہ ثقفی سے روایت ہے، یہ مشہور صحابی ہے حضرت یعلا بن مرہ ثقفی، یہ قبیلہ ثقیف سے ہے، اور حدیبیہ، فتح خیبر، حنین، طائف وغیرہ جنگوں اور غزوات میں یہ حاضر تھے اور شریک ہوئے ہیں، مگر جتنا وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ لی، 3 چیزیں ان کے لیے بڑی عجیب تھی۔ 3 چیزیں دیکھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے وہ تینوں واقعہ حضرت یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ہم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس پر پانی دیا جا رہا تھا، اونٹ کے پاس سے گزرے جس پر پانی دیا جا رہا تھا، تو وہ اونٹ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اونٹ نے دیکھا تو چیخا، فلما رآہ، جب اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ چیخا، ووقف ووضع جرانہ، اور اپنی گردن جھکا ڈالی۔ اونٹ بارگاہ رسول میں آ کر دیکھا کہ حضور یہاں سے گزر رہے ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا تو وہ اپنی آواز میں چلایا، چیخا، اور پھر قریب آ کر اس نے گردن حضور کی بارگاہ میں رکھ دی، یعنی صحابی کہتے ہیں وہ کچھ کہہ رہا تھا، حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کر رہا تھا۔ اونٹ سنیے، فوقف علیہ النبی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس ٹھہر گئے۔ آقا نے فرمایا این صاحب ھذا البعیر، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟
اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ فجاؤ، مالک آیا، آقا نے فرمایا کہ بعنی ہی، اسے ہمارے ہاتھ بیچ دے، اس اونٹ کو ہمیں بیچ دے۔ وہ مالک کہتے ہیں بل نہیں بہلک یا رسول اللہ، بیچے کیا حضور، ہم تو آپ کو ہبہ ہی کر ڈالیں، ہدیہ ہی دے ڈالیں آپ کو، مگر وَإِنَّهُ لِأَهْلِ الْبَيْتِ مَا لَهُمْ مَعِيشَةٌ، مگر یا رسول اللہ یہ گھر والوں کا ایک اونٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی تجارت اور معیشت کا سامان گھر والوں کے پاس نہیں ہے، ایک اونٹ ہے، اسی سے جو ہے کام ہوتا ہے اور معیشت یعنی کام اور روزگار چلتا ہے گھر والوں کا، یہ اونٹ ہے جن کے پاس اس کے سوا ذریعہ معاش نہیں ہے، اسی سے کماتے ہیں، ہم تو آپ کو ہبہ کر دیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ذکرت ھذا من امری، جب تو نے اس کا یہ حال بیان کیا تو اس نے شکایت، اونٹ نے کیا شکایت، آقا فرماتے فَإِنَّهُ شَكَا كَثْرَةَ الْأَمْرِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ، کہ اس اونٹ نے زیادہ کام کرانے اور کم چارہ دینے کی شکایت کی ہے، زیادہ تو اس سے زیادہ کام کرواتا ہے اور چارہ غذا کم دیتا، تو اونٹ نے شکایت کی ہے زیادہ کام کروانے اور چارہ کم دینے کی، فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ، تو اس کے ساتھ بھلائی کر، جتنا کام کرواتا ہے اتنا اسے خوراک غذا بھی دے، تاکہ یہ بھی جانور ہے، یہ بھی جو ہے روح رکھتا ہے، جسم رکھتا ہے، اسے بھی بھوک ہے، اسے بھی پیاس ہے، جتنا اسے کام کروائے اتنی اسے غذا بھی دے اور کبھی کبھی اس کو آرام بھی دے، احسنوا الیہ، اس کے ساتھ بھلائی کر، اس کا یہی مطلب ہے۔ خیر یہ واقعہ ہوا تو یہ اونٹ سرکار کی بارگاہ میں فریاد کیا، اعلی حضرت کہتے ہاں یہیں کرتی ہے چڑیاں فریاد، ہاں یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد، ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد، ہاں یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد، ہاں اسی در پہ شتران ناشاد، یعنی رنجو غم میں گھرے ہوئے اونٹ شتران ناشاد، ہاں اسی در پہ شتران ناشاد گلے رنج و عنا کرتے ہیں، اپنے غم اپنے رنج کی شکایت کرتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں یقین ہے کہ جب یہاں غم یا تکلیف بیان کرو تو مداوع درد کا بارگاہ رسالت ہی سے ملے گا، یہ شان ہے۔ اسی لئے سرکار فرماتے ہیں کہ دنیا کے چند شریر جن اور انسان، اس کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول اس کا نبی ہوں۔ یہ ایک واقعہ ہوا، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ثم سرنا، پھر ہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک منزل پہ پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آرام فرمائے، حضور سو گئے، فجاءت شجرۃ تشق الارض حتی غشیتہ، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے، ایک درخت زمین چیرتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آیا، حتی غشیتہ، یہاں تک کہ اس نے رسول اللہ پہ سایہ کر دیا، سرکار پر سایہ کر دیا اس درخت نے، ثم رجعت الی مکانہا، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہو گئے تو وہ اپنے جو ہے مکان، اپنی جگہ کی طرف درخت لوٹ گیا، جہاں سے آیا تھا وہیں پہ پہلے کی طرح درخت کھڑا ہو گیا۔ لما استيقظ رسول اللہ، جب سرکار بیدار ہوئے، ذکرت اللہ، حضور سے میں نے یہ کہا حضور آپ جب محو خواب تھے تو درخت آیا تھا اور اپنی ٹہنیاں جھکا کے آپ پہ سایہ کر دیا، آپ پر سایہ کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں ہیا شجرتن، سنو یعلا بن مرہ، یہ ایک درخت ہے، استاذانت ربہا، اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرے، فأذینا لہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی، وہ آیا، سایہ کیا، سلام پیش کیا اور چلا گیا۔ یہ آقا کی شان ہے۔ پرسوں اشعار کہے تھے سرکار کے تعلق سے
پاکستان کے شاعر جناب انور مسعود کتنی بڑی بات کہی تھی، جب وہ سفر پہ جایا کرتے بادل سر پہ سایہ کرتے، جب وہ سفر پر جایا کرتے بادل سر پہ سایہ کرتے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کے در پہ ہرنی بولی ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کی ذات ایک شہر نرالا، علم اس شہر کا رہنے والا، علم اس شہر کا رہنے والا، کیسے لوگ تھے مکہ والے روکے اندھے دل کے کالے، راس نہ آیا انہیں اجالا، چاند کو شہر بدر کر ڈالا، جس نے بنائے چاند ستارے روشنیوں کے چشمے سارے، اس نے انہیں پسند کیا ہے، انہی کا ذکر اس نے بلند کیا ہے، سادی کو امی وہی ہے، طٰہٰ و یاسی وہی ہے، مولا کی پہچان وہی ہے، اللہ کی برہان وہی ہے، سب سے بڑا انسان وہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مہمان عرش معلا، شان محمد اللہ اللہ، رحمت ان کی عالم عالم، نبی محمد صلی اللہ۔ یہ جو ہے آقا کی شان ہے۔ وہ درخت بارگاہ رسالت میں آیا، آقا فرماتے ہیں کہ جب میں یہاں سویا اس درخت نے رب سے اجازت طلب کی، اس کو رب کی طرف سے اجازت ملی، آیا سایہ کیا، سلام کیا اور سلام کر کے لوٹ گیا، اور سرکار آرام فرما رہے ہیں، حضور سوئے ہیں مگر سرکار کا سونا، حدیث پاک میں آیا ہے تنام عینی ولا ینام قلبی، ہماری آنکھیں سوتی ہے ہمارا دل بیدار رہتا ہے۔ دو واقعے، تیسرا واقعہ حضرت یعلا بن مرہ ثقفی کہتے ہیں ثم سرنا، پھر ہم چلے، جب ہم چلے حتیٰ یہاں تک کہ مرنا ببائن، ایک پانی کے چشمہ، پانی کے گھاٹ، پانی کا گھاٹ یعنی جو سبیل پانی نو پرب، سبیل کے پاس پانی کے گھاٹ کے پاس سے گزرے، فاتت امرۃ بابن لہا بہ جنہ، تو ایک عورت بارگاہ رسول میں آئی جس کے بچے کو جنون تھا، پاگل پن کا دورہ، دیوانگی کا دورہ پڑتا تھا، پاگل پن کا دورہ پڑتا تھا اس کے بچے کو، یا یوں سمجھ لو کہ اسے آسے بھی خلل تھا، جنہ اسے آسے بھی خلل تھا، جس کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے ایسا لگتا تھا کہ جنون ہے، دیوانگی تاری، پاگل پن کا دورہ۔ تو اتت امرۃ بابن لہا بہ جنہ، وہ عورت اپنے بچے کو لے کے آئی جس کے بچے کو آسے بھی خلل یا پاگل پن، دیوانگی کا مرض تھا، فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنخرہ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بانسا پکڑا، بانسا پیچھے کی طرف پکڑا، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج، نکل جا، انی محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ فلما رجعنا، پھر ہم لوٹ گئے، مرنا بذال، ثم سرنا، پھر ہم چلتے رہے، ثم رجعنا، پھر جب ہم لوٹے، مرنا بذالک الماء، پھر اسی پانی کے گھاٹ کے پاس سے ہم گزرے، سالہا انس قبیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عورت سے اس بچے کے تعلق سے پوچھا کیسا ہے ابھی، فقالت، وہ کہتی ہے والذی بعثک بالحق، یا رسول اللہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما رأینا منہ ریبا بعدا، اس کے بعد سے ابھی تک اس میں کوئی مرد شک شبہ دیکھا ہی نہیں، یعنی ایسا تندرست ہو گیا، دیوانگی، جنون، پاگل پن اور جو حرکتیں کرتا تھا وہ سب چلا گیا، ما رأینا منہ ریبا بعدا، حضور آپ کے وہ عمل کرنے کے بعد سے ابھی تک اس میں کوئی شک دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا ٹھیک ہو گیا۔ والذی بعث بالحق، وہ قسم کھا کے کہتی ہے قسم اس ذات کی یا رسول اللہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ تو حضرت یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ تین چیزیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ سفر میں مشاہدہ کیا، جس کا ذکر انہوں نے اپنے اس بات حدیث میں نقل کیا ہے، اور یہ تینوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں کہ جانور آپ کے پاس آ کر شکایت کرتا ہے، درخت آپ کی بارگاہ میں آ کر سلام پیش کرتا ہے، اور اس طرح کا کوئی مریض جسے دیوان کے جنون ہو یا آسیبی خلل ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے ہیں نکل جا، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تو وہ فوراً مرض سے بچا اس بیماری، اس جنون، پاگل پن اور دیوانگی سے شفا پا جاتا ہے۔ یہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغی خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ۔